قرآن مجید کو آپ اٹھائیے، میرے سامنے یہ کلام مجید موجود ہے، اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ مولانا محمد جوناگڑھی، یہ بہت بڑے غیر مقلد وہابیوں کے امام ہیں۔ ان لوگوں نے جب سورہ فتح کا ترجمہ کیا تو کیا کیا، آپ اس کو سماعت فرمائیے کہ جب سورہ فتح کا ترجمہ جب انہوں نے شروع کیا تو کیا لکھتے ہیں سورہ فتح کے اندر؟ دوسری ہی آیت ہے سورہ فتح کی، اللہ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک۔ اب اس کا آپ ترجمہ سنیے کہ ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، اور یہ ہندی کا ترجمہ ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو پڑھوا بھی دوں گا۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ جو کچھ تیرے پاپ پہلے ہوئے، تاکہ جو کچھ تیرے پاپ مطلب گناہ، نبی کے بارے میں یہ ترجمہ کر رہا ہے، تاکہ جو کچھ تیرے پاپ پہلے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیا؟ سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب آپ بتائیے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر، کیا نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی سورہ فتح کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ جو ترجمہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے۔ کس کا؟ آپ لکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو اگلے گناہ ہوئے اور پچھلے گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دے۔ اب یہ ترجمہ ان لوگوں کا ہے، اور بھی بہت سے ترجمے ہیں، لیکن سب نے کیسے کیے ہیں؟ مگر جب بات آئی امام احمد رضا کی، کنز الایمان میرے ہاتھ میں ہے، جب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تو آپ دیکھیے کہ ترجمہ کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں، آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب گناہ بخش دے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کی پچھلی امتوں کے بھی گناہ معاف فرما دے گا، اور آپ کی اگلی امتوں کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، ترجمہ کہ جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب آپ بتائیے کہ جو شخص نبی کو گناہگار کہے، نبی کو پاپ کرنے والا کہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو خود ترجمہ کر رہا ہو اور جو اس کے ترجمے پر ایمان لے آئے، کیا اس کا ایمان بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچ سکتا ہے۔ کیوں نہیں بچ سکتا ہے؟ کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہو اس کو آپ گناہگار بتا رہے ہیں۔ بتاؤ ایمان سلامت رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو یہ امام احمد رضا ہے کہ جنہوں نے ہمارے پاس وہ ترجمہ پہنچایا، وہ خدمت کی دین کی، کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بچ گیا ہے، ہمارا ایمان بچ گیا ہے، ہماری نمازیں بچ گئی ہے، ہمارے روزے بچ گئے ہیں، ہمارے صدقات بچ گئے ہیں، ہمارے فطرات بچ گئے ہیں۔ اس لیے ہم امام احمد رضا کو اتنا مان رہے ہیں۔ یہ تو ایک آیت ہے، اور بھی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، مگر وقت زیادہ گزر جائے گا۔ اس بنیاد پر میں ایک ہی آیت پیش کر رہا ہوں، اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔